چند باتیں جن کا تعلق روزے کے فاسد ہونے سے ہے وہ ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے، پی لے یا وہ کام کرے جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو بھول کر اگر وہ یہ کام کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ روزہ رمضان کا ہو، خواہ وہ روزہ منت مانگنے کی وجہ سے ہوا ہو یا خواہ وہ نفل روزہ ہو، روزے کی کوئی بھی قسم ہو، اگر بھول کر کوئی شخص کھا لے یا پی لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ بڑا اہم مسئلہ وہ یہ، فقہاء نے لکھا وَإِن كَانَ لِلصَّائِمِ النَّاسِ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ، اگر جو شخص بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے لیکن ہے وہ مضبوط، جوان ہے اور طاقت بھی ہو اس کے اندر، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں روزے میں ہوں، اب وہ بھول کر بیچارہ پی رہا ہے، کھا رہا ہے، اب کسی شخص کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ کھانے والے کو تو نہیں پتہ میں روزے کی حالت میں، لیکن جو دیکھ رہا ہے اسے معلوم ہے اگلے نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اگر جو بھول کر کھا رہا ہو، پی رہا ہو، وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو دیکھنے والے کے اوپر ضروری ہے جا کر کے اس کو ٹوکے اور اس کو یاد دلائے کہ تم روزے سے ہو، اور اگر وہ یاد نہیں دلاتا ہے تو یہ یاد نہ دلانا اس کے لیے مکروہ تحریمی کہلائے گا، جو نہیں ٹوک رہا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص نحیف ہے، ضعیف ہے اور روزہ رکھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس نے روزہ رکھ لیا، اب اسے پتہ نہیں، وہ بھول کر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ایسے پر اگر نظر پڑ جائے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اب اس کو یاد نہ دلاؤ، وہ بھول گیا ہے اس لیے کہ رب کی طرف سے اس کے اوپر رحمت ہو گئی ہے، رب کی طرف سے رحمت ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے تو کیوں کھا رہے ہو، اس کو کھا لینے دو، اس کو مت ٹوکو۔ دیکھیں شریعت نے کتنی آسانی کی ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے بڑا اہم مسئلہ روزے کے حوالے سے، مسام کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اگر روزے دار کے جوف میں جاتی ہے، پیٹ میں جاتی ہے مسام کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ٹھنڈے پانی سے غسل کر رہا ہے، غسل کرنے کے بعد اس نے اپنے پیٹ کے اندر ٹھنڈک کو باقاعدہ محسوس کیا، باقاعدہ اپنے پیٹ کے اندر وہ ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، جیسا کہ مختلف تیل ہے کمپنیز کی جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، جب انسان تیل لگاتا ہے سر کی چاندی پر رکھتا ہے تو اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، اب اگر اس طرح کا کوئی تیل اپنے سر پر لگائے، خوب زیادہ لگائے، اور اس تیل کی جو خوشبو ہے اس کو اپنے اندر محسوس کرے، ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سرما لگاتا ہے اور سرما لگانے کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ حلق کے اندر اس کو محسوس کر رہا ہے، اور جب تھوک پھینکا اس نے تو اپنے تھوک کے اندر میں جو ہے وہ سرمے کی آمیزش اس کو نظر آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسام کے ذریعے سے جو چیز اندر محسوس ہو پیٹ کے اندر، تو یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو باوجود توجہ دینے کے پھر بھی پیٹ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اب اس میں دو طرح کی کیٹیگری ہے، ایک تو یہ ہے کہ ما لا یمکن التحرز عنہ، جس سے بچنا بالکل مشکل ہے، جس سے بچنا بالکل مشکل ہے اور وہ پیٹ میں چلا جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے وہ چیز آپ کے ارادے سے نہ گئی ہو، وہ چیز آپ کے ارادے سے نہ گئی ہو۔
اب دیکھیں وہ کون سی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جیسے آپ صبح کے وقت باہر نکلے، آپ کہیں جا رہے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹنگ ہے، آپ بائک چلا رہے ہیں اور بہت زیادہ وہاں پر ڈسٹنگ ہے، غبار ہے، آپ نے اچانک سے دیکھا کہ آپ کے حلق کے اندر ایک ڈسٹنگ محسوس ہو رہی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا غبار اندر چلا گیا۔ اب یہ جو غبار اندر گیا ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے ارادے سے اس کو اندر نہیں لیا، یہ خود بخود اندر چلا گیا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کہیں پر آگ لگی ہوئی تھی، دھواں بہت زیادہ تھا، آپ اس جگہ پر چلے گئے، اچانک سے آپ نے محسوس کیا کہ وہ جو دھواں ہے وہ آپ اپنے حلق کے اندر اس کو محسوس کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے ارادے کے بغیر اندر گیا، بچنا مشکل تھا، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اور یا کہیں جا رہا ہے، اچانک سے اس نے یہ محسوس کیا کہ مکھی اس کے منہ کے اندر چلی گئی، تو یہ بھی اس کو روک نہیں سکتا تھا، بغیر ارادے سے اس نے مکھی کو اندر لیا، تو ان تمام کی تمام صورتوں کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص خاص کر کے مثال کے طور پر بخور وغیرہ یا کوئی ایسی چیز اس کو جلا کر اس کے پاس بیٹھ کر کے جو ہے وہ اس کی خوشبو کو وہ اندر لے رہا ہے، اور لیتے وقت اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں روزہ دار ہوں، اور اس کے باوجود وہ اس کی خوشبو کو اندر لے رہا ہے، اب اس صورت کے اندر جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ ارادے کے ساتھ اس کو روزہ یاد بھی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو اندر لے رہا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ارادہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ناک میں دبا کر رکھنا اور پھر جو ہے جا کر کے ناک میں پانی چڑھانا، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک کے اندر کوئی دوا وغیرہ اگر ڈالتا ہے یا دوا رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر عام طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے رمضان میں وضو کیا ظہر کی نماز کے لیے، اب وضو کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی سے میں نے کلی کی تھی، وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ والا پانی جس سے میں نے کلی کی وہ ابھی تک میرے منہ میں، اب میں اس کو اندر لوں باہر کروں یہ سمجھ نہیں آ رہا، اور اگر اندر لے لیا تو پھر یہ بار بار ذہن میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ میں ابھی وضو کر کے اٹھا تھا اور بالکل میرا منہ تر تھا اور وہ میں نے سارا اندر نگل لیا۔ تو اس کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد منہ میں جو تری رہتی ہے پانی کی، اگر اس کو تھوک کے ساتھ بندہ نگل بھی لے تو ایسی صورت میں اس کا وضو اس کا جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک کے ساتھ اگر اس کو نگل بھی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس کو وسوسہ ہو رہا ہے کہ میرے منہ میں جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پانی ہے اور جو ہے وہ اس کو نہیں نگلنا چاہیے، تو فقہا نے لکھا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر تھوک پھینک دے، تاکہ ذہنی طور پر وہ بالکل مطمئن ہو جائے کہ اب میرے جو ہے وہ منہ کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی بھی پانی نہیں ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کو تھوک دے۔ لیکن تھوکنے کے باوجود بھی بار بار اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، اب یہ وسوسہ، اس کا حل یہی ہے کہ وہ اس کو تھوک کو گھونٹ لے، ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے رمضان کے مہینے میں ویسے ہی انسان جو ہے وہ روتا ہے، اب روتے وقت اگر اس کے آنسو اس کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ ایک قطرہ یا دو قطرہ ہے آنسو، اب وہ آنسو جو اس کے منہ کے اندر گئے ایک یا دو قطرے کی مقدار میں اور وہ اس کے تھوک کے ساتھ جا کر کے میش ہو گیا، وَلَمْ يَجِدْ لَهُ طُعْمًا، تھوک کے ساتھ ملنے کے بعد جو آنسو کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا، ایک نارملی جو انسان کے منہ میں تھوک ہوتی ہے ویسے ہی اس کو ذائقہ محسوس ہو رہا، الگ سے جو آنسو کی جو نمکین پن ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا، لا یفسد صومہ، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن لو کثر،
آنسو کثیر مقدار میں منہ کے اندر چلا گیا، حتیٰ وجد ملوحا، یہاں تک کہ نمکین پن اس کو محسوس ہونے لگا، اب اگر وہ تھوک کے ساتھ اس کو نگل لیتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جمائی لے رہا ہے، آسمان کی طرف سر اٹھا کر اس نے جمائی لی، فوقع فی حلقہ قطرۃ مطر، بارش کا ایک قطرہ پانی سیدھے اس کے حلق میں چلا گیا، اوپر جو ہے وہ آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے اپنے منہ کو کھولا یا جمائی لے رہا تھا، بارش کا ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا، ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آپ نہانے جاتے ہیں، آپ نے شاور کھولا، جیسے آپ نے اوپر دیکھا یوں شاور کھولا، جیسے یوں پانی آیا تو اس وقت بے احتیاطی میں وہ پانی منہ کے اندر چلا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں فاسد ہوگا؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت علماء نے یہ لکھا کہ وہ جو ہے جب بھی جمائی انسان لیتا ہے تو جمائی لیتے وقت حکم کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو منہ پہ رکھے، تو اس نے نہیں رکھا تو غلطی اس کی طرف سے ہوئی ہے، اور جب غلطی اس کی طرف سے ہو تو پھر اس کے بعد پکڑ ہوگی۔ تو لہذا اگر جمائی کی صورت میں ویسے ہی اوپر دیکھ رہا ہے انسان اور بارش کا قطرہ یا پانی کا قطرہ اس کے منہ میں چلا جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔